بار بادشاہ، بہت بڑا نام ہے بادشاہ اکبر جو ہے، اور ایک بزرگ تھے شیخ سلیم چشتی، وہ بظاہر تو بڑے غریب تھے، وہ دونوں دربار خواجہ غریب نواز پر حاضر ہوئے۔ خواجہ صاحب کے مزار پر بڑے بڑے بادشاہ اس وقت بھی آتے تھے، اب بھی آتے ہیں۔ تو اکبر بادشاہ بھی تھا اور شیخ سلیم صاحب بھی ساتھ تھے۔ تو بادشاہ نے شیخ سلیم صاحب سے پوچھا کہ اے سلیم یہ تو بتاؤ خواجہ غریب نواز کا رتبہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ سلیم کہتے ہیں کہ خواجہ حضور کی شان یہ ہے کہ وقت کا بادشاہ اکبر اور ایک فقیر سلیم، وہ دونوں کتنی دیر سے دربار پر حاضر ہیں مگر ابھی تک باریابی کا شرف نہیں ملا ہے۔ یعنی دربار وہ ہے جہاں بادشاہ لائن لگا کے کھڑا ہے اور ابھی موقع نہیں مل رہا حاضری کا، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اولیاء کرام کا مرتبہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، غوث پاک کے بارے میں لکھا نا اعلیٰ حضرت نے، آپ کا سر اقدس کی شان تو کون جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جناب کر و فر والے اولیاء کرام کے دربار میں جاتے ہیں تو پھر ان کو ذرا پتہ چلتا ہے کہ اصل رتبہ کس کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے بارے میں ایک شخص نے کتاب لکھی، انگریز تھا، اس نے بڑی تحقیق کی، پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے ہندوستان کو دیکھا، کروڑوں لوگوں کا وطن ہے مگر اس پر حکومت آج بھی ایک بازار میں رہنے والے خواجہ غریب نواز کی ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں مگر ہند کا راجہ خواجہ ہی ہے۔ بڑے بڑے راجہ آئے مگر جاتے کہاں ہیں، خواجہ غریب نواز کے دربار میں جاتے۔ یہ کیسے ہوا؟ اچھا میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، میں ڈیفینس میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، کراچی میں رہنے والے نارملی ہماری محبتیں پتہ کیوں ہوتی ہیں؟ ہم سب کو اپنے بچوں سے پیار ہے، بالکل ہوتا ہے، ہمارا خون ہے نا، ہمیں اپنے ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ہمیں اپنے دوستوں سے پیار ہوتا ہے، رشتہ داروں سے پیار، بیکاز وی ہیو کنیکشن ود دیم، اس لیے پیار ہوتا ہے۔ مگر یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے خواجہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم خواجہ کے خاندان کے لوگ بھی نہیں ہیں، ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، ہم نے ان کی صحبت بھی نہیں اٹھائی ہے، مگر ہزاروں میل دور بیٹھ کر کیوں دل میں ان کی محبت ہے؟ ہم غوث پاک سے ملے نہیں ہیں مگر کون ہے مسلمان جس کے دل میں غوث پاک سے محبت نہیں ہے؟ ہم حضرت ابوبکر صدیق سے نہیں ملے، حضرت عمر فاروق سے نہیں ملے، مولا علی سے نہیں ملے، حضرت عثمان غنی سے نہیں ملے، اہل بیت والوں سے نہیں ملے، کربلا والوں سے نہیں ملے۔ اب لسٹ دیکھیں کتنا پیار ہے ہمیں، بعض ہستیوں سے تو اپنے بچوں سے زیادہ پیار ہے، ہم امام حسین کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کربلا والوں پر سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ کیوں؟ ایسے نہیں آتی محبت، یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ اور یاد رکھیے گا پہلے اللہ اپنے نیک بندوں کو آسمانوں پر مشہور فرماتا ہے۔ ہاں اب ایک اور حدیث سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے مسلم شریف، ٹھیک ہے، اس کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ کریم کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے۔ اب سنیے گا ذرا، حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اسٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے محبت؟ پہلے اللہ محبت فرماتا ہے، پھر حکم کسے دیتا ہے؟ اے جبرائیل میں پیار کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو۔ جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں، پھر یہ محبتوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، پھر ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے آسمان والو بے شک اللہ فلاں سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو۔ یعنی آسمانوں پر شہرت ہو جاتی ہے، فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ اب گویا سارے آسمانوں میں اللہ کے اس نیک بندے، اس ولی اللہ کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں نبی پاک فرما رہے ہیں ثم یودع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ آج اللہ والوں کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے نا، یہ محبت پہلے آسمانوں میں ہے، پہلے فرشتوں میں وہ مشہور ہوتے ہیں اور پھر زمین والوں کے دل ان کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں نا، آج ہزاروں سال ہو گئے اولیاء کرام کو اپنے مزارات میں آرام فرما ہے، ہم کہیں اور نہیں جاتے، ہم ڈیفینس میں بیٹھے ہیں۔ کبھی جائیں حضرت ہمارے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پہلی صدی کے بزرگ ہیں، 1300 سال پرانے بزرگ ہیں، مگر بتائیے کون سا دن ہے جہاں ان کی بازار پر جھمگٹا نہیں لگا ہوتا؟ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ارے لوگ پنجاب سے آتے ہیں، خیبر پختونخوا سے آتے ہیں، بیرون ملک سے ہمارے مہمان آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں عبداللہ شاہ غازی جانا ہے۔ بھئی تمہیں کس نے بتایا عبداللہ شاہ غازی یہاں ہے؟ کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہے، اللہ کے ایک ایسے ولی ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، ان کے مزار پر جاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہر جانے والے کی کوئی تمنا
یا کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، بس اللہ ان کے دلوں کو پھیرتا ہے۔ کراچی میں رہنے والوں کو داتا صاحب جانے کی بڑی تمنا، بابا فرید جانے کی بڑی تمنا، ہم یہاں رہتے ہیں ہند جا نہیں سکتے، اجمیر شریف جانے کی تمنا۔ میں گیا ہوں اجمیر شریف، ہزاروں لوگ روزانہ حاضری دیتے ہیں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی وہاں آ رہے ہوتے ہیں۔ ارے کبھی بغداد شریف جائیں، وہاں دیکھیں کیا حال ہے، یہ کیا ہے۔ اچھا کمال کی بات دیکھیں، کئی سالوں سے ہیں، بہت سارے سالوں سے، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، کتنی کوشش کی جاتی ہے مزار سے روکنے کی، مزار کے خلاف غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جناب وہاں جانا شرک ہے، وہاں جانا بدعت ہے، وہاں جانا جناب یہ ہے، روکنے والے روک رہے ہیں، مگر اللہ نے ایسا پیار ڈالا ہے کہ لوگ ہمیشہ وہاں جا رہے ہیں۔ اچھا یہ ہاں میں ایک بات کو ضرور کلیئر کر دوں، ہمیں بھی پتا ہے کہ مزار شریف پر کچھ ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو غیر شرعی کام کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں آپ کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو تو ناک کاٹتے ہیں یا مکھی اڑاتے ہیں؟ آپ مکھی اڑائیں گے نا، تو آپ غلط کام کرنے والوں کو غلط کہیں، ان کو ہٹائیں وہاں سے۔ آپ کئی شادیاں جو حرام کام ہوتے ہیں، آج تک کسی نے نہیں کہا بھائی شادی بند کر دو، شادی میں حرام کام ہوتے ہیں، نہیں وہ تو بڑی میٹھی سنت ہے۔ بندہ یہ کہے گا غلط کام نہ کریں شادی میں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی والے صرف بات نہیں کرتے، ہم نے الحمدللہ اس کا ایک پورا پروسیس بنایا، ہم نے ایک پوری مجلس بنائی مزارات اولیاء کی، کہ مزارات پر جا کر جن لوگوں کو شرعی طریقے سے بزرگوں کے دربار میں حاضری کا طریقہ نہیں آتا، انہیں مزار پر جا کر سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، مگر جو جائز طریقہ ہے اللہ والوں کی برکتیں نہیں ملیں گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ان کے مزار پر کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ بڑی آسان سی بات کر لیتا ہوں، مجھے بتائیے حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی دل میں ایک تمنا تھی اولاد کی۔ قرآن کا واقعہ بتا رہا ہوں، قرآن پڑھیں تو آپ کو تفصیل ملے گی نا، سورہ مریم پڑھیں تو کیا ہوا، ان کو جب اولاد کی تمنا تھی تو انہوں نے کہاں جا کر دعا کی؟ محراب مریم میں جا کر۔ حضرت مریم جس محراب میں عبادت کرتی تھی، حضرت زکریا نے جا کر وہاں دعا کی، اللہ نے اس مبارک مقام کی برکت سے آپ کو اولاد عطا فرما دیا۔ خوبصورت واقعہ پتہ ہے کیا سکھا رہا ہے؟ وہ کہیں سے بھی لوگ کہتے ہیں نا مزار پر جانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے، مسجد میں بیٹھ کے مانگ لو، گھر میں بیٹھ کے مانگ لو۔ حضرت زکریا کو نہیں پتا تھا، کیوں گئے تھے محراب مریم میں؟ جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے، وہ دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو واقعہ قرآن میں ہے نا۔ مجھے بتاؤ اللہ والوں کے قدم لگ جائیں، وہ جگہ مبارک ہو جائے جہاں اللہ والے خود موجود ہوں، وہ جگہ کتنی مبارک ہوگی۔ تو بہرحال میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ پاک کس طرح لوگوں میں اپنے نیک بندوں کو مشہور کرتا ہے کہ پہلے آسمانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، پہلے وہ فرشتوں میں مشہور ہوتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ یہاں مسلمانوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ آج بھی دیکھیں جو ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں، پیران عظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ نے کیسی لوگوں کے دلوں میں ان سے محبت ڈالی ہے۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لوگ دیکھنے کو، دیدار کو ترستے ہیں، ملنے کو ترستے ہیں، سفر کر کے ان سے ملنے آتے ہیں، یہ کمال ہے۔